موضوع الدرس فی عظمت شان اصحاب الحدیبیہ سورۃ الفتح تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما۔ وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا۔ ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا۔ سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا۔ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا۔ قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تبارك وتعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها هي جميع المغانم إلى اليوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مغانم کا کہ تمہیں بہت سارے مال غنیمت اموال غنیمت حاصل ہوں گے۔ تو اب یاد رکھیں اس میں دو قول ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جیسے خیبر ہے، خیبر کے بعد جو ہے فتح مکہ ہے، فتح حنین ہے، یعنی یہ جو فتوحات ہوئی ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور حضرت مجاہد اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہ، اللہ کا یہ وعدہ ہے مسلمانوں کے ساتھ قیامت تک جو فتوحات حاصل ہوں گی۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها قال ہی جمیع المغانم الی اليوم۔ جتنی بھی وہ جنگیں ہوں گی اور مال غنیمت حاصل ہوں گے وہ سب اس آیت کا مصداق ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں کتنے فتوحات ہوئے ہیں۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں فتوحات ہیں، پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز اور یعنی آخر تک۔ فعجل لکم ہذہ، اب علماء فرماتی ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہم نے یہ تمہیں جلدی دے دی، تو ہذہ کا ضمیر کس طرف ہے؟ فرماتے ہیں یعنی فتح خیبر، خیبر کی فتح ہم نے آپ کو جلدی عطا کر دی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے پر حدیبیہ میں ذی القعدہ کے مہینے میں تشریف لے گئے تھے۔ جب واپس آئے تو تقریباً 20 ذی الحجہ کو خیبر کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو مقصد ہے کہ اتنی جلدی ہم نے آپ کو یہ فتح عطا فرما دی تاکہ حدیبیہ والے مومنوں کا اعزاز و اکرام ہو جائے۔ وروى الأوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما فعجل لكم هذه، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جلد فتح دے دی، اس سے مراد یہ صلح حدیبیہ ہے، یعنی صلح حدیبیہ جو ہے گویا یہ فتح مبین ہے۔ صلح حدیبیہ میں تمہاری طاقت کا دشمن نے اقرار کر لیا ہے، تو
تمہاری حیثیت کا دشمن نے اقرار کر کے تمہارے ساتھ معاہدہ کیا. وَكَفَّ أَيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ أَيْ لَمْ يَنَلْكُمْ سُوءٌ مِّمَّا كَانَ أَعْدَاؤُكُمْ أَزْمَرُوهُ لَكُمْ مِنَ الْمُحَارَبَةِ وَالْقِتَالِ وَكَذَلِكَ كَفَّ أَيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ الَّذِينَ خَلَّفْتُمُوهُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ مِنْ إِيَالِكُمْ وَحَرِيمِكُمْ. اور اللہ نے فرمایا میں نے تمہاری مدد کی. وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ اور دشمنوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. اے لم ینلکم سوء تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی. تمہارے دشمنوں نے جو پروگرام بنا رکھے تھے کہ آج مسلمان نہتے ہیں, ان کے پاس ہتھیار نہیں ہیں, اپنے مرکز سے دور آ گئے ہیں, آج ان کو ہم کچل ڈالیں گے, ان کے جو ارادے تھے ان سب کو ہم نے ناکام کر دیا. اور پھر مدینہ منورہ میں تمہارے اہل عیال جو علیحدہ اور اکیلے تھے کہ 1400 بندہ مدینے سے نکل گیا, تو دشمن چاہتے تو مدینے پہ حملہ کر دیتے, لیکن ہم نے ان کو بھی روک دیا اور تمہیں محفوظ رکھا کہ یہاں بھی دشمن تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے اور مدینہ منورہ میں بھی دشمن تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے. کیوں کیا ہم نے؟ فرمایا وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْتَبِرُونَ بِذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَافِظُهُمْ وَنَاصِرُهُمْ عَلَى سَائِرِ الْأَعْدَاءِ مَعَ قِلَّةِ عَدَدِهِمْ وَلِيَعْلَمُوا بِصَنِيعِ اللَّهِ هَذَا بِهِمْ إِنَّهُ الْعَالِمُ بِعَوَاقِبِ الْأُمُورِ وَإِنَّ الْخِيَرَةَ فِيمَا يَخْتَارُهُ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَرِهُوهُ فِي الظَّاهِرِ كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ. اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ ہم نے کیوں کیا تھا کہ مومنوں کے لیے نشانی ہو جائے کہ اصل حفاظت کرنے والی اللہ کی ذات ہے, مدد کرنے والی اللہ کی ذات ہے, باوجود قلت العدد کے کہ تمہارا عدد بھی تھوڑا ہے, طاقت بھی تھوڑی, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مدد کی. وَلِيَعْلَمُوا اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالی سب عواقب الامور کے جاننے والے ہیں کہ انجام کیا ہوگا, اور خیر وہی ہے جس کو اللہ اپنے مومنین کے لیے اختیار فرمائیں. بظاہر وہ بات تمہیں اچھی نہ لگے, جیسے تمہیں صلح حدیبیہ بظاہر اچھی نہ لگی کہ ہم نے عمرہ نہ کیا, ہم بغیر عمرے کے واپس جا رہے ہیں, اور کڑی شرائط کے تابع ہم نے صلح قبول کر لی ہے. بظاہر تمہیں بری لگی, لیکن تمہیں بعد میں سمجھ آیا کہ اسی سے اللہ نے سارے دروازے کھول دیے. تو بعض اوقات جو بندے کو چیزیں اچھی نہیں لگتی, لیکن اللہ کی رضا پہ راضی رہے کہ اللہ جو بندے کے لیے اختیار فرماتے ہیں اسی میں خیر ہوتی ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم نہ پسند کرو لیکن اللہ کے ہاں تمہارے لیے اسی کے اندر خیر چھپی ہو. وَيَهْدِيَكُمْ صراطا مستقیما, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ہدایت کی, سیدھے راستے کی. کیا مانا وہ سیدھا راستہ کیا تھا؟ بسبب انقیادکم لامرہ واتباعکم طاعتہ وموافقتکم رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم اللہ کے آگے, امر کے آگے جھک گئے, اللہ کے احکام کی اتباع کی اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی, تو اللہ نے بھی تمہارے لیے راستے کھول دیے. فرماتے ہیں وقولہ تبارک و تعالی واخری لم تقدروا علیہا قد احاط اللہ بها وکان اللہ علی کل شیء قدیرا. اے وغنیمۃ اخری وفتحا آخر معینا لم تکونوا تقدرون علیہا قد یسرها اللہ علیکم واحاط بها لکم. اب اللہ نے فرمایا یہ فتح قریب تو ہم نے تم کو عطا فرما دی, اور ایک اور غنیمت ہے اور ایک اور فتح ہے جس کو ابھی تم نہیں پہنچے ہو, لیکن اللہ نے تمہارے لیے وہ بھی آسان کر دی ہے اور اللہ نے اس کو گھیر رکھا ہے. فَإِنَّهُ تَعَالَى يَرْزُقُ عِبَادَهُ الْمُتَّقِينَ لَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ڈرنے والے بندوں کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوتا, ان کو خیال بھی نہیں ہوتا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ہم رزق دیتے ہیں ایسے مقام سے جس کا تمہیں تصور بھی نہیں ہوتا ہے, خیال بھی نہیں.
وقد اختلف المفسرون في هذه الغنیمة ما المراد بها فقال الأوفي عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی خیبر. اب بعض مفسرین فرماتی ہیں اس فتح سے کون سی فتح مراد ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں خیبر کی فتح مراد ہے. وَهَذَا عَلَىٰ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ. اب مفسر فرماتے ہیں فَأَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ سے مراد صلح حدیبیہ، وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا سے مراد فتح خیبر. یعنی ایک قول یہ بھی ہے. وقالہ الضحاک بن اسحاق عبد الرحمن بن زید بن اسلم وقال قتادہ ہی مکہ. حضرت قتادہ اور مفسرین فرماتی ہیں وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اس سے مراد مکے کی فتح ہے کہ جس کا ابھی تم نہیں پہنچے، تم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مکہ بھی تمہارے ہاتھوں پہ فتح ہوگا. اسی کو ابن جریر نے پسند کیا ہے. وقال ابن ابی لیلہ وحسن بصری فارس الروم وقال مجاہد کل فتح غنیمت الی یوم القیامہ. ابن ابی لیلہ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا سے مراد یہ ہے کہ فارس اور روم کی قوتوں کو شکست ہوگی اور وہ بھی آپ کو اموال غنیمت حاصل ہوں گے. تو فارس بھی فتح ہوا، روم بھی فتح ہوا. اس لیے حضرت قتادہ فرماتی ہے کل فتح وغنیمت الی یوم القیامہ. وہ فرماتے ہیں یہ آیت عام ہے، اس سے اشارہ ہے کہ قیامت تک جتنے فتوحات تمہیں حاصل ہوں گے اس کا اشارہ اسی کے اندر موجود ہے. وقال ابو داؤد الطیالسی حدثنا شعبہ عن سماک الحنفی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما واخری لم تقدروا علیہا قد احاط اللہ بها. قال هذه الفتوح التي تفتح الى اليوم، یہ سارے فتوحات جو قیامت تک مسلمانوں کو ہوں گے. اب اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. کہ اگر مکے والے دن کافر تم سے لڑتے تو کوئی بات نہیں، اللہ تمہاری مدد پہ قادر ہے. کافر پیٹھ دے کے بھاگتے پھر ان کا کوئی مدد کرنے والا بھی نہ ہوتا. یقول عز وجل مبشرا لعباده المؤمنین بأنه لو ناجدهم المشركون نصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم والله إن هذا ما جاء في الجيش الكفر فارا مدبرا لا يجد وليا ولا نصيرا لأن محاربون لله ولرسوله ولحزبه المؤمنين. اللہ پاک فرماتی ہیں، اللہ پاک خوشخبری دیتے ہیں مومنوں کو کہ اگر مشرکین لڑنے کا فیصلہ کر لیتے تو اللہ اپنے رسول کی اور اپنے ماننے والوں کی مدد فرماتے. جیسے اللہ نے بدر میں مدد فرمائی ایسے مدد فرماتی والے انہدم جیش الکفار. اور کافروں کا لشکر جو ہے وہ شکست دے کے پیٹ دے کے بھاگتا. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ ان کا کوئی دوست ہوتا نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا. کیوں؟ لأنہم محاربون اللہ ورسولہ، وہ اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے تھے، اور جو اللہ کے رسول سے جنگ کرتا ہے اس کی ہزیمت، اس کی ناکامی اور ذلت یقینی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اور یہی اللہ کا طریقہ ہے کہ اپنے عباد مومنین کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے کبھی بدلہ نہیں کرتے. هذه سنت اللہ، اسی کی سنت و عادت ہے فی خلقہ ما تقابل الکفر والایمان فی موطن فیصل الا نصر اللہ الایمان الکفر فالحق وذا الباطل. اب مفسر فرماتے ہیں یہ میرے اللہ کی سنت و عادت ہے کہ جب بھی کفر کا اور ایمان کا مقابلہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ایمان والوں کی ہوگی. کفر پہ اللہ حق کو اونچا کر دیں گے اور باطل کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیں گے. کما فعل تعالیٰ یوم بدر باولیائہ المؤمنین نصرهم علی اعدائہ من المشرکین وقلۃ عدد المسلمین وعددهم وکثرۃ المشرکین وعددهم. کہ جیسے بدر والے دن اللہ نے اپنے مولیاء کی، اپنے ایمان والوں کی مدد فرمائی دشمنوں پہ، حالانکہ مسلمانوں کا عدد بھی تھوڑا تھا، مسلمانوں کا سامان بھی تھوڑا تھا، اور مشرکین کا عدد بھی زیادہ تھا، سامان بھی زیادہ تھا، لیکن بری طرح شکست کھا گئے.
وقوله سبحانه وتعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. اللہ فرماتے ہیں اسی کی احسان ہے کہ جس نے اکف ایدیہم عنکم ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا, تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا. اور جب تم بطن مکہ میں تھے حالانکہ تم کامیاب ہو گئے تھے ان پہ, لیکن اسی روکنے میں بھی حکمت تھی. وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. یاد رکھیں یہ مسئلہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ مثلاً کسی آدمی نے اپنے ملک کے میقات سے احرام باندھا, مثلاً کراچی سے باندھا ہے, ڈھاکے سے باندھا ہے, بمبئی سے باندھا ہے, کسی اور جگہ سے, مدینہ پاک سے باندھا ہے, یعنی میقات سے عمرے کا احرام باندھا ہے یا حج کا احرام باندھا ہے, لیکن راستے میں اس کو روک دیا گیا. اب روکنے کا معنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دشمن نے روکا ہو, کبھی حالات بھی ہوتے, کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں موسم خراب ہو گیا فلائٹیں کینسل ہو گئی, کبھی آدمی خود بیمار ہو گیا سفر کے قابل نہیں رہا, لیکن احرام باندھ چکا, نیت کر چکا, لبیک پڑھ چکا, تو اب وہ کیا کرے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد نیت, یعنی احرام کا معنی چادریں نہیں ہوتی, معنی نیت کر لی, لبیک پڑھ لیا, تو اب اگر اس کو روک دیا جائے تو وہ احرام نہیں کھول سکتا جب تک اس کا جانور, قربانی کا جانور یعنی ہدی یا فدیہ دم احصار جو ہے وہ سرزمین حرم میں ذبح کی جائے, اس کو اطلاع ملے کہ بھئی ہم نے تمہارے لیے دم ذبح کر دیا, اب وہ اس طرح پھروائے, پھر احرام کھولے گا, ورنہ احرام میں رہے گا. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ مسئلہ ہے, یہ فتویٰ ہے کہ آپ احرام نہیں کھول سکتے. اسی لیے مجھے یاد ہے ایک دفعہ حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ تشریف لا رہے تھے حج پہ, اور احرام باندھ لیا, ایئرپورٹ آ گئے, جہاز کے لاؤنج میں چلے گئے, روک دیے گئے. تو انہوں نے اس وقت کے جو لوگ تھے ان سے بات کی, انہوں نے کہا تم اپنا نقصان کر رہے ہو, میرا تو کوئی نقصان نہیں کر رہے ہو, میں تو اسی احرام میں رہوں گا اور پورے ملک میں احرام کے ساتھ جلوس نکالوں گا تمہارے خلاف, جب تک میری بکری ذبح نہ ہو میں احرام تو کھول نہیں سکتا. ان کو بات سمجھ آ گئی, انہوں نے کہا جانے دو, یہ جہاز روکو بھائی, 2-3 گھنٹے لیٹ کرو, چڑھاؤ, یہ تو مسئلہ ہو گیا, احرام کے ساتھ جلوس نکال کے بندہ پھر رہا ہو. تو بہرحال یعنی امام صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر حال میں بکری ذبح ہو, اور ہو بھی حد حرم میں. باقی ائمہ میں سے حنابلہ کا قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ جہاں روک دیا گیا وہاں بکری ذبح کر, چونکہ حرم سے تو روک دیا گیا ہے لہذا وہاں نہیں آ سکتا, لہذا جہاں ہے وہی بکری ذبح کر دے, سر منڈائے, پھر احرام سے نکلے. یہ نہیں ہے کہ چادریں کھول کے پھینک دی السلام علیکم, اچھا جی پھر باندھ لیں گے, یہ کوئی بچوں کا کھیل تھوڑا ہے, جب چاہا باندھ لیا, جب چاہا کھول دیا. احرام سے داخل ہوتا ہے لبیک پڑھنے سے, اور جب تک سر کے بال نہ مڈاؤ احرام سے نکل ہی نہیں سکتا. آپ طواف کر لیں, صفا مروا دوڑ لیں, چادریں کھول ڈالیں, تو آپ احرام سے نہیں نکلیں گے جب تک حلق نہیں ہوگا. تو یاد رکھیں کہ بھئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی یہ عادت مبارک ہے کہ سب سے پہلے وہ مسئلہ ڈھونڈتے ہیں قرآن سے. اگر قرآن مقدس میں نہ ملے تو فرمان محمد مصطفیٰ میں, اگر ان میں بھی نہ ملے تو پھر خلفائے راشدین کے فتاوی میں دیکھتے ہیں کہ ابو بکر, عمر, عثمان, علی کیا کہتے ہیں.
ان میں بھی نہ ملے پھر عشرہ مبشرہ کو دیکھتے ہیں، ان میں بھی نہ ملے پھر عام صحابہ کو دیکھتے ہیں، وہاں بھی نہ ملے اب تابعین تک مسئلہ آ جائے تو پھر اجتہاد۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ کے قرآن میں ہے کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِّ، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں اگر تم روک دیے جاؤ تو لازمی تمہیں بکری دینی ہوگی، اور آگے فرمایا یبلغ الہدی محلہ، اور اس بکری کو اس کے مقام پہ پہنچاؤ، کہاں؟ یعنی حرم، اس کا محل کون سا ہے؟ حرم۔ ہدیم بالغ الکعبہ، قربانی ہو دم ہو ہر حال میں وہ حرم میں ادا ہوگا۔ تو یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ اب بعض علماء بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو حضور پاک نے اپنے جانور جو ہیں حدیبیہ میں ذبح کر دیے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور جو ہیں وہ حدیبیہ میں ذبح کر دیے ہیں، تو حدیبیہ تو کوئی حرم نہیں تھا۔ تو یہاں دیکھ لو قرآن نے کیا کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں بھی روکا لڑائی سے، انہیں بھی روکا۔ کب؟ جب تم بطن مکہ تھا، تم مکے کے اندر تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ حدیبیہ کا کچھ حصہ حرم کے اندر ہے، کچھ حصہ باہر ہے۔ تو اب جو جانور ذبح ہوئے مکے والے حصے میں داخل ہوئے، چونکہ یہاں بطن مکہ، مکے کے پیٹ کے اندر تھے تو اس لیے یعنی یہ بات ہے کہ امام صاحب کو اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے کہ ایسے انہوں نے محنت فرمائی ہے نا جی مسائل پر، کہ تقریباً 3 لاکھ مسئلہ جو ہے وہ 80 علماء کی جیوری بٹھا کے انہوں نے امت کو دیا ہے، جو قیامت تک کام آ رہا۔ اسی لیے جب بھی مشکلات آتی ہے نا جی قانون میں، جیسے اب اسلامی قانون بننا ہے، تحقیقات اسلامیہ نے محنت کی ہے، دفعات بنائے ہیں، تو جہاں جہاں مشکل پڑی ہے نا وہاں صرف فقہ ابو حنیفہ کام آئی۔ اب یہاں دیکھ لو مثلا حنابلہ کے نزدیک مینا کے اندر رہنا جو ہے، 8 کو ہم احرام باندھ کے جائیں گے تو 9 کی رات بھی مینا میں، پھر جب واپس آئیں گے 10 کا دن تو 11 کی رات بھی، 12 کی رات بھی، یہ ساری راتیں مینا میں رہنا ان کے نزدیک واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی آمدن مینا میں رات نہ گزارے تو دم پڑ جائے گی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مینا کی راتیں گزارنا سنت ہے، واجب نہیں۔ یعنی کیا مانا کہ اگر رات نہیں رہ سکا تو دم نہیں پڑے گی، ہاں ثواب نہیں ملا۔ اب دیکھ لیں کہ اس دور میں جب رش بڑھا ہے نا جی، سب نے امام ابو حنیفہ کا فتویٰ لے لیا کہ جی سنت ہے، کوئی رہ سکتا ہے رہ جاؤ، ورنہ عزیزیہ میں جاؤ، کہیں جاؤ، جہاں مرضی ہے رہ جاؤ، مزدلفہ میں خیمے لگا کے رہ جاؤ۔ ساری دنیا پھر لوٹ کے وہیں آ گئی، کیونکہ ان کا جو تحقیق کا ایک انداز ہے نا جی، دیکھو نا، ایک ہے کہ ایک عالم فتویٰ دے، ایک ہے کہ 80 عالم بیٹھا ہو، ایک پوری جیوری مسئلے پہ بیٹھی، اچھا اس میں لغت کا عالم بھی بیٹھا ہے، ادب کا بھی بیٹھا ہے، نحو کا بھی بیٹھا ہے، صرف کا بھی بیٹھا ہے، اصول کا بھی بیٹھا ہے، کلام کا بھی بیٹھا ہے، اصول فقہ کا بھی بیٹھا ہے، اصول حدیث کا بھی بیٹھا ہے، اصول تفسیر کا بھی بیٹھا ہے، ہر علم کا ایک پہاڑ بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر جو مسائل آتے گئے ان کو مدون کرنے والے اور لکھنے والے جو ہیں وہ حضرت محمد بن حسن الشیبانی ہیں، جو امام صاحب کے شاگرد ہیں اور امام شافعی جیسے جلیل القدر امام کا استاد۔ انہوں نے پھر وہ ساری فقہ کو مرتب کیا، مدون کیا، ترتیب دیا، سیر الصغیر، سیر الکبیر اور ساری کتابیں مرتب فرما کے امت پہ احسان کیا قیامت تک کہ ہر مسئلہ انشاءاللہ وہ کوئی بھی مشکل امت کو پیش آ جائے مسئلہ مل جائے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کا انعام ہے۔ ہر امام نے اجتہاد کیا، مجتہد ہیں،
ہر امام نے کوشش کی ہے، اللہ ان کی کوششوں کو بھی قبول و منظور فرمائے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک اکیلی محنت ہے، ایک بورڈ کی محنت ہے۔ اب دیکھتے ہیں نا، آپ کسی بیماری میں ڈاؤٹ ہو جائے تو کہتے ہیں جی ڈاکٹروں کا بورڈ بٹھاؤ، کہ جب 4 ڈاکٹر بیٹھیں گے تو کہیں نہ کہیں تو بات پہنچے گی۔ ہر آدمی کا عقل ہے، اپنی اپنی رائے دے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں، یہاں لفظ آ گیا باقاعدہ قرآن میں، اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، ہم نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا، تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا۔ کہاں؟ بطن مکہ تھا، جب آپ لوگ مکے کے بطن میں تھے، من بعد ان اظفرکم علیہم وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ ھذا امتنان من اللہ تعالی علی عبادہ المؤمنین حین کف ایدی المشرکین عنہم فلم یصل الیہم منہم سوء۔ اللہ پاک اپنے بندوں پہ احسان فرماتے ہیں کہ ہم نے مشرکین کے ہاتھوں کو تم سے روکا، وکف ایدی المؤمنین عن المشرکین، اور مومنین کے ہاتھوں کو مشرکین سے روکا۔ فلم یقاتلوہم عند المسجد الحرام، ہم نے وہ جنگ نہ ہونے دی، بل سان کل من الفریقین واوجد بینہم صلحا فیہ خیرۃ للمؤمنین وعاقبۃ لہم فی الدنیا والآخرہ، بلکہ دونوں فریق جو تھے وہ محفوظ رہے اور صلح ہو گئی، اور اسی صلح کے اندر مومنوں کے لیے خیر اور بھلائی ہے، اور ان کی عاقبت ہے، انجام ہے دنیا اور آخرت کے اندر۔ وقد تقدم فی حدیث سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ حین جاؤوا بأولئک السبعین الاسارى فأوثقوهم بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الیہم فقال ارسلوهم یکون لهم بدل الفجور وثناؤه۔ اب جناب حضرت سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے 70 جوانوں کو تیار کر کے بھیجا تھا، ہتھیار دے کے بھیجا تھا، مسلح کر کے بھیجا کہ مسلمانوں پہ شب خون ماریں اور مسلمانوں کو پریشان کریں، لیکن الحمدللہ ہم نے ان سب کو پکڑ لیا اور قیدی بنا کے حضور کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے دیکھا اچھا ارسلوہم یکون لہم بدل الفجور وثناؤہ، آپ نے فرمایا ان کو انہوں نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ برائی کی ابتدا ہو جائے، لڑائی کی ابتدا ہو جائے، کہ یہ جب ہم سے لڑیں گے تو ہم جواب دیں گے تو لڑائی ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا چھوڑ دو۔ قال وفي ذلك انزل الله عز وجل وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم۔ وقال الامام احمد حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه 80 رجلا من اهل مكة بالسلاح من قبل جبل التنعيم یریدون غلط رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاخذوا۔ اب جناب حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب حدیبیہ کا دن تھا تو صحابہ کے خلاف اور میرے مدنی کے خلاف کافروں نے 80 مسلح آدمیوں کو بھیجا تاکہ وہ اچانک حملہ کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ جبل تنعیم کی طرف سے پہاڑوں پہ چھپ کے بیٹھے تھے، وہ دھوکے سے حضور پہ حملہ کرنا چاہتے تھے۔ فدعا علیہم، حضور نے دعا کی ان کے خلاف، وہ پکڑے گئے۔ کالا فان من حاضر آیا، جب وہ قیدی بن کے سامنے آئے تو حضور نے فرمایا جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ ورواه مسلم وابو داؤد ومسلم والترمذي والنسائي بتصحيح سنن امام طريقه عن بعض من السلف وقال احمد ايضا حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا الحسين بن واقد قال حدثنا ثابت البناني عبد الله المغفل المزني رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله في اصل الشجره التي قال الله تعالى في القرآن۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کہتے جب ہم حضور کے ساتھ تھے اور اس درخت کے پاس تھے جس میں بیعت ہوئی تھی،
وَقَانَ يَقَوْ مِنْ نَغْصَانِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس درخت کی بعض ٹہنیاں جو ہیں وہ حضور کی پشت مبارک کو چھو رہی تھیں۔ وعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سہیل بن عمرو بین یدیہ، حضرت علی مسلمانوں کی طرف سے اور سہیل بن عمرو مشرکین کی طرف سے حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے سلوک نامہ لکھ رہے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی رضی اللہ عنہ، حضور پاک نے حضرت علی سے فرمایا اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأخذ سہیل بیدہ، سہیل نے حضور ہاتھ پکڑ لیا، اس نے کہا لا یا رسول اللہ، ہم نہیں جانتے کہ رحمان رحیم کون ہے۔ وقال رسول کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نعرف الرحمن والرحیم اکتب فی قضیتنا ما نعرف، ہمارے مسئلے میں وہ لفظ لکھیں جن کو ہم جانتے ہیں۔ فقال اکتب باسمک اللہم، آپ اللہم کا نام لکھیں لیکن الرحمن الرحیم کا نام نہ لکھیں۔ وکتب ھذا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ وامساکا سہیل بن بیدہ وقال کذبنا کنت رسولہ اکتب فی قضیۃ ما نعرف، وقال اکتب ھذا ما صالح علیہ محمد بن عبد اللہ۔ حضرت علی نے لکھا کہ یہ معاہدہ ہے مابین حضرت محمد رسول اللہ کے۔ سہیل نے کہا لا 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 یا رسول، اگر ہم نے آپ کو رسول مانا ہوتا تو پھر تو ہم ظلم کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو روکا ہوا ہے ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے، ہمارے ساتھ تو وہ بات کریں جو ہم مانتے ہیں۔ آپ یہاں وہی لکھیں جس بات کے ہم قائل ہیں، یعنی محمد ابن عبداللہ، کہ ہمارا معاہدہ حضرت محمد ابن عبداللہ کے ساتھ ہے۔ تو آپ نے فرمایا حضرت سے وہی لکھو۔ اس کے بعد وہی لکھا گیا وَبَيْنَ نَحْنُ كَذَلِكَ خَرَجَ عَلَيْنَا ثَلَاثُونَ شَعْبٌ عَلَيْهِمُ السِّلَاحُ وَصَارُوا فِي وُجُوهِنَا وَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فَأَخَذَ اللَّهُ تَعَالَى بِأَسْمَائِهِمْ فَقُمْنَا إِلَيْهِمْ فَأَخَذْنَاهُمْ فَقَالَ رسول الله جئتم في أحد أو هل جعل لكم أحد أمانا فقالوا لا فخلى سبيلهم۔ کہتے ہیں ابھی سلو ہو رہی تھی، کافروں نے 30 نوجوانوں کو ہتھیاروں سے مسلح کر کے بھیجا ہوا تھا، وہ چھپے ہوئے تھے تاکہ حملہ کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ حضور کو خبر ملی، آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ کہتے وہ ایسے اندھے ہو کے بیٹھ گئے کہ نہ سنتے تھے نہ دیکھ رہے، ہم نے جا کے پکڑ لیا ہم سب، حضور کی خدمت میں لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی نے تمہیں امان دی ہے؟ کسی کے انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو حملہ کر رہے ہیں۔ آپ نے اچھا جواب نے چھوڑ دیا۔ وَخَلَّى سَبِيلَهُمْ أَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ الْآيَةَ رواه النسائي من حديث واقد به۔ وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب الكلمي قال حدثنا جعفر بن أبزة قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي وانتهى إلى ذي الحليفة قال له رضي الله تعالى عنه يا نبي الله تدخل ولا قوم لك حرب بغير سلاح ولا كراء۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے چلے ذل حلیفہ سے تو حضرت عمر نے کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ دشمنوں کے پاس جا رہے ہیں اور ہتھیار بھی نہیں ہیں اور سواریاں بھی نہیں ہیں۔ قالوا باس اللہ بن مدینہ فلم یدافیا کران ولا سران الا حملہ۔ کہتے ہیں کہ آپ نے مدینہ منورہ سے پھر اسباب منگائے ساتھ لیے۔ فلما دنا بن مکہ منعوه ان يدخل وزارہ حتى اتى منن فنزل بمنن فأتاه عينه إن أكرم النبي جهنم قد خرج عليك في 500۔ فقال خالد رضي الله عنه يا خالد هذا ابن عمك قال أتاك في الخير۔ فقال خالد رضي الله عنه سيف الله وسوف رسوله في يوم سمي سيف الله۔ فقال يا رسول الله بس أنا شهد وسوف خير الله کہ اکرم الشعب هذا متات له ہیتان۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ پھر فلما دنا من مکہ، ایک قصہ ہے اصل میں فتح مکہ والے دن کا۔ فلما دنا من مکہ منعوه، اور اس کو حدیبیہ کے قصے میں ملا بیٹھا ہے راوی، کہتا ہے حضور پھر مینا میں آ گئے اور مینا میں آ کے ٹھہر گئے۔ آپ کو جاسوسوں نے خبر دی کہ اکرمۃ بن ابی جہل جو ہے وہ 500 آدمی کو لے کے حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو آپ نے خالد بن ولید سے فرمایا کہ خالد یہ دیکھو آزا ابن عمہ کا وہ سوار لے کے لڑائی پہ آ رہا ہے۔
فقال خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد نے کہا حضور آپ مجھے حکم دیں، انا سیف اللہ و سیف رسولہ، میں اللہ کے رسول کی تلوار ہوں، میں آپ کے دشمن سے لڑوں گا، آپ مجھے حکم دیں۔ آپ کو بھیجا تو حضرت خالد وہاں تشریف لائے اور اکرمہ سے آپ کا آ کر یہ خندمہ جو ہے نا، یہ شیب عامر سے آگے جاتے ہیں نا، تو جب چڑھائی کے بعد اترتے ہیں اسی جگہ کا نام ہے خندمہ، یہاں لڑائی ہوئی ہے حضرت، یہ فتح مکہ پہ ہوئی ہے، حدیبیہ والے قصے میں نہیں ہوئی ہے۔ اس نے 3 دفعہ حملہ کیا اکرمہ کو، لیکن حضرت خالد نے ناکام فرما دیا۔ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة إلى قوله تعالى عذابا أليما، قال وكف الله عز وجل النبي عنهم من بعد أن أظفره عليهم لبقايا من المسلمين كانوا يبقوا فيها كراهية أن تطأهم الخيل۔ اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ جنگ نہ ہونے دی، کیونکہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ مکے میں تھے، مسلمان تھے، لیکن اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، تو وہ بھی جنگ میں مارے جاتے ہیں۔ اچھا اللہ کی حکمت ہے نا، پھر جنگ میں وہ لوگ بھی تو مارے جاتے نا، مشرکین جنہوں نے مسلمان ہونا تھا، اللہ کی حکمت ہے نا، جنگ روک دی تو فتح مکہ میں سارے مسلمان ہو گئے، ورنہ یہ سارے لوگ رگڑے جاتے ہیں۔ وَرَوَاهُ ابن بِيَادٍ مِّن ابن ابزاب نحو هذا السياق فيه نظر، مفسر فرماتا ہے کہ یہ روایت جو ہے مجھے اعتراض ہے، کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ عَامُ الْحُدَیبیہ، یہ حدیبیہ کا قصہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس میں حضرت خالد کی لڑائی ہوئی ہو، لأن خالد رضی اللہ عنہ لم يكن اسلم، جب حدیبیہ میں صلح ہو رہی تھی تو خالد تو ابھی اسلام بھی نہیں لے آئے تھے، تو اس کو حضور نے کیسے بھیج دیا تھا؟ بل قد كانت سریۃ المشرکین یومئذ، بلکہ خالد بن الولید حدیبیہ کے موقع پر بھی کافروں کی جماعت لے کے حملہ کرنے کے لیے آیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، كما ثبت في الصحيح ولا يجوز ان يكون في امرة القضاء لانهم قادوا ولا ياتي في العام الكاوي يحتمل يقيم مكة ايام، ولما قدم صلى الله عليه وسلم ولا حاربوا ولا قاتلوه۔ اور یہ عمرۃ القضاء کا بھی قصہ نہیں ہے، کیونکہ عمرۃ القضاء میں تو یہ طے ہو گیا تھا کہ یا رسول اللہ آئندہ سال آپ آئیں گے، 3 دن مکے میں رہیں گے، عمرہ کریں گے، اطمینان سے پھر جائیں گے۔ وَإِنْ قِيلَ فَكُونَ يَوْمُ الْفَتْحِ وَالْجَوَابُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْفَتْحُ لَمْ يَسْقِ يَوْمُ الْفَتْحِ هَدْيًا، اگر کہا جائے کہ فتح کا مراد فتح مکہ ہے تو فتح مکہ کے موقع پر تو حضور پاک اپنے حاجی کے جانور لے کے تشریف نہیں لے آئے تھے، وہ تو جنگ کے لیے آئے تھے نا۔ فلما جاء محارب المقاتل في جيش أرمرم وهذا السياق فيه خلل وقد وقع فيه شيء ذنبل والله أعلم۔ وقال ابن أبي إسحاق من لا أتهم أن إكرمة مولى ابن عباس الله قال إن قريشا بعثوا 40 رجلا منهم 50 وأمرهم أن يطيفوا بأسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنصاف أحدا فأخذوا أخذا فأتى بهم رسول اللہ فأنوح اللہ سبیلہم۔ اور فرماتی ہیں حضرت اکرمہ یہ مولا ابن عباس ہیں، یعنی آپ کے خادم ہیں، کہ کافروں نے 40 یا 50 آدمی بھیجے تھے کہ حضور کے لشکر کے ارد گرد رہیں، اور اس کے بعد موقع ملے تو فائدہ اٹھائیں، لیکن اللہ کی شان ہے وہ سارے کے سارے پکڑے گئے اور پھر حضور نے ان کو معاف فرما دیا۔ وقت کانوا رموا الی رسول الحجارۃ من نبل، وہ دور سے کھڑے ہو کے صحابہ پہ پتھر برساتے تھے، تیر برساتے تھے۔ قال ابن عباس ذلك انزل الله تعالى والذي كف ايديهم عنكم وايديكم منهم ذكر لنا ان رجلا يقال ابن زنيم اطلع على ثنية بن حديبية فرماه المشركون بسهم فقتلوه فبعث رسول الله خيمته ب12 من الكفار قال لهم هل لكم علي أحد هل لكم علي ذمة قالوا لا فأرسلهم وأنزل الله تعالى في ذلك۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا صحابہ میں سے ابن زنیم، اس کو حکم دیا گیا کہ پہاڑ پہ چڑھ کے ذرا نظر ڈالو کوئی دشمن تو چھپا ہوا نہیں ہے، اور کافروں نے تیر مار کے اس کو شہید کر دیا۔ پھر صحابہ نے جا کے ان کے پورے بندوق کو تقریباً 12 آدمیوں کو پکڑ کے قیدی بنا لیا اور حضور کی
خدمت میں لے آئے. جب وہ حضور کے سامنے آئے, حضور نے فرمایا کوئی تمہارے ساتھ میرا عہد ہے, کوئی معاہدہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. چلو پھر بھی میں تمہیں چھوڑتا ہوں, جاؤ. اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ میرے حکم تھا, میرا فیصلہ تھا کہ میں نے ان کو بھی روک دیا اور تمہیں بھی روک دیا, میری حکمت ہی. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. کہتے ہیں جی کہ اگر ہم نے عصر کی نماز کے بعد طواف کیا ہے تو اس کے 2 رکعت جو واجب الطواف ہیں, یاد رکھو کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعت واجب الطواف جو ہیں وہ مغرب کے بعد, وہ سورج ڈوبنے سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ ان کے پاس بھی ایک صحیح حدیث ہے محمد مصطفیٰ. کوئی امام گھر سے نہیں کہتا, یاد رکھا کرو. یہ تو لوگ تہمتیں لگاتے ہیں نا جی کہ جی اللہ رسول کا قول چھوڑ کے امام کے قول پہ چلے. خدا کے بندے, امام اپنی بات کہتا ہے. ابھی ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے, نماز اللہ کے امام صاحب کی ہے. کوئی جاہل کہے یار ہم اس کی نماز پڑھیں, یہ تو پھر بے وقوفی والی بات ہے نا. جب دماغ کا پردہ ڈھیلا ہو جائے تو اللہ ایسی باتیں کہتا ہے. بھائی نماز تو اللہ کی ہے, ہم تو اللہ رسول کے حکم پہ اس کی اقتدا کر رہے ہیں. تو اس لیے امام صاحب کے بعد ایک صحیح حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس, کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے. ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس, عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ ڈوبے. امام صاحب اس حدیث پہ عمل کرتے. لیکن بعض ائمہ کرام جیسے حنابلہ ہیں, شوافع ہیں رحمت اللہ علیہم, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, مکہ شریف کے اندر, حرم کے اندر یہ خاصیت ہے کہ آدمی جب چاہے طواف کرے اور جب چاہے نماز. ہاں وہ کہتے ہیں کہ ایسے بیٹھے بیٹھے نماز نہ پڑھو, لیکن اگر ایسی نماز ہے کہ طواف کی اب 2 رکعت پڑھنی ہے, وہ کہتے ہیں یہ پڑھ لو. ہم مسجد میں داخل ہوئے, تحیت المسجد کے بارے میں حدیث ہے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھو, تو لہذا اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے وہ بھی پڑھ لو. ان کے دلائل یہ ہیں کہ ایک تو حضور نے فرمایا کہ مسجد میں آنے کے بعد نہ بیٹھو جب تک 2 رکعت نہ پڑھو, اور ایک حدیث میں حضور پاک نے فرمایا کہ یا بنی عبد مناف, اے عبد مناف, لوگوں کو منع نہ کرو, جب چاہے طواف کریں نماز پڑھیں. 2 روایتیں. ایک تیسری حدیث ہے حضرت ابی ذر سے, وہ تشریف لائے اور انہوں نے اعلان فرمایا کہ من یعرفنی فلیعرفنی, جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. انا ابی ذر بن جندب بن دعامہ, کہ میں ابی ذر ہوں اور میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا فجر کے بعد نماز نہیں ہے جب تک سورج نہ نکلے, عصر کے بعد نماز نہیں ہے جب تک سورج نہ ڈوبے, الا بمکہ الا بمکہ الا بمکہ. ہاں مکے میں پڑھ سکتے. تو یہ 3 حدیثیں ہیں جن پر ان ائمہ نے عمل کیا ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی پہلے یہ تو دیکھو ابی ذر کی جو حدیث ہے اس میں تو 4 علتیں ہیں, تو یہ حدیث معلول ہے, صحیح کی کیسے ناسخ ہو سکتی ہے؟ یہ تو روایہ معلول ہے. دوسری آپ جو حدیث پیش کرتے ہیں بنی عبد مناف کی, وہ تو خطاب بنی عبد مناف کو کیا جا رہا ہے. اگر حضور نے اپنی امت کو حکم دینا تھا تو حضور فرماتے ایمان والو مکے میں جب آؤ نماز پڑھو, جب چاہو طواف کرو. بنی عبد مناف کو مخاطب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
وہ امام صاحب فرماتے ہیں اللہ کے بندو یہ تو اسی طرح ہے جیسے مسجد کے متولی ہوتی ہے کمیٹی ہوتی ہے تو کوئی بندہ ان کے پاس آتا ہے کہتے ہیں یار خدا کا خوف کرو کیوں مسجد کو تالے لگا دیتے ہو کھلا رکھو جو بندہ جب چاہے نماز پڑھے. تو اس کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ فجر کے وقت ظہر پڑھ لے اور ظہر کے وقت فجر پڑھ لے. معنی ہے کہ مسجد بند نہ کرو. تو وہ متولی تھے ان کو حکم دیا جا رہا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ تحیت المسجد جو ہے اس کے لیے سنت ہے. اچھا حرم کی تو تحیہ ہی طواف ہے, پھر تحیت المسجد سنت ہے. لیکن اگر ایک چیز کے اس بات بھی ہے اور نہ کرنے کا حکم آ جائے تو پھر نہ کرنے والا حکم جو ہے اس کے لیے ناسخ ہو جائے گا. اور جو منع والی حدیث ہے وہ تو سیاستہ کی حدیث ہے. تو اس لیے بہرحال اب دلائل میں نے دونوں کے آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں. آپ خود انصاف سے فیصلہ فرما لیں گے کہ قوی دلیل کس کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جھگڑا نہ کرو. تمام ائمہ برحق ہیں. تم حرم میں آئے ہو مثلا عصر کے بعد تم نے طواف کیا, اب تمہاری نیت ہے انشاءاللہ کہ میں مغرب کی نماز بھی حرم میں پڑھوں گا تو 2 رکعت حرم نماز کے بعد پڑھو. چونکہ مغرب کے بعد جب تم 2 رکعت پڑھو گے تو کوئی حدیث تمہاری مخالف نہیں ہے نا. اگر تم نے عصر کے بعد طواف کیا ہے, باہر قافلہ کھڑا ہے, آپ کی فلائٹ میں نکل جانا ہے, آپ جا رہے ہیں اسی وقت پڑھ کے چلے جاؤ, گنجائش موجود ہے. تو یہ کوئی لڑائی جھگڑے والے مسئلے تو نہیں ہیں. یہ تو اللہ کی رحمت ہے ہمارے لیے کہ بھئی مجبوری ہے کہ بھئی فلائٹ ہے آدمی کی 9 بجے 9:30 یا 10 بجے. اس کو انہوں نے کہا جی 5 گھنٹے پہلے وہاں ایئرپورٹ پہ رپورٹ کرو. اب وہ غریب کیا کرے, اب طواف الوداع کر کے کیسے کھڑا رہے. تو طواف کر لو, پڑھو اور چلے جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. ورنہ حضرت عبداللہ ابن عمر تو اتنا محتاط تھے کہ ایک دفعہ عصر کے بعد طواف کیا اور آپ کو مدینہ پاک کا سفر تھا. آپ سفر کے لیے روانہ ہو گئے, آپ نے 2 رکعت نہیں پڑھی. آپ تنعیم سے بھی گزر گئے, حد حرم سے بھی گزر گئے, جہاں مغرب پڑھی وہاں جا کے آپ نے 2 رکعت پڑھی. اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ مغرب سے پہلے نماز نہ پڑھو. تو بہرحال یہ مسائل ایسے ہیں کہ ٹھنڈے دل سے سوچا کرو. نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ سر پھٹول. یہ اگر ائمہ میں اختلاف نہ ہوتا نا تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے. یہ اللہ کی حکمت ہے. کہتے جی کہ مجھے اگر کوئی کہے کہ آپ مدینہ پاک جا رہے ہیں میرے سلام بھی کہہ دینا, بالکل کہہ دو, کوئی منع نہیں. جب ہمارا ایمان ہے کہ حضور سنتے ہیں. مونچھ کو جی اس طرح نہ لگاؤ, کینچی لگا سکتے. لکھا ہے موچ, میں نے کہا شاید پاؤں میں موچ آ گئی غریب کو. بہرحال مونچھ جو ہے نا جناب اس پہ اس طرح نہ پھیرو. اس کے بارے میں حکم ہے کاٹنے کا. آپ نے فرمایا کہ اوف اللحا وقص الشوارب, داڑھی بڑھاؤ مونچھوں کو کٹاؤ. تو کٹانے کا معنی اس طرح نہیں ہوتا. آج کل تو لوگ ترقی کر گئے ہیں ماشاءاللہ. بعض نوجوان میں نے دیکھے ماشاءاللہ وہ یہاں بھی اس طرح پھرواتے ہیں, مونچھوں پہ بھی اس طرح, داڑھی پہ بھی اس طرح, چھلے مچھے بادام بن جاتے ہیں ماشاءاللہ. پتہ نہیں لگتا کہ یہ ہیجڑا ہے یا مرد ہے, کوئی سمجھ نہیں آتی. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ پتہ نہیں کیا شکل بن جاتے ہیں. نہ عورت نہ مرد بھی. عورت کی آخر بھویں تو ہوتی ہے نا, ان کی بھویں بھی نہیں ہیں تو پتہ نہیں یہ کوئی خنثی مشکل ہے, کوئی تیسری جنس نکل آئی ہے دنیا میں. اور بڑے خوش ہوتے ہیں شاید کہ داڑھی مڈا کے ہم خوبصورت لگتے ہیں. کبھی شیشے میں غور سے دیکھا کرو, پھر ذرا تصور بھی کر لیا کہ حضور کی داڑھی ہے اور میری نہیں ہے. ابو بکر عمر عثمان علی کی داڑھی ہے, میری نہیں ہے. صحابہ کی داڑھی ہے, میری نہیں ہے. اہل بیت کی داڑھی ہے, میری نہیں ہے. اولیاء اللہ کی داڑھی ہے, میری نہیں ہے. وہ سب جنت میں جا رہے ہیں, میں کہاں جا رہا ہوں؟ میری شکل کن سے ملتی ہے؟ ذرا کبھی شیشے پہ کھڑے ہو کے غور کیا.
کیوں؟ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم، جس قوم کی شکل بناؤ گے اللہ قیامت میں تمہیں انہی میں سے اٹھائے گا۔ اب تمہاری مرضی انگریز کی بناؤ، یہودیوں کی بناؤ، عیسائیوں کی بناؤ، ہندوؤں کی بناؤ، چوٹیاں رکھ کے دھوتی باندھو، تلک لگاؤ، بسنت میں پتنگ اڑاؤ، تمہاری مرضی ہے، جب مزے کرو ماشاء اللہ۔ انا للہ، یعنی قوم مر رہی ہے، ضد کس بات پہ ہے؟ بسنت۔ ایمان سے کہیں یہ مسلمانوں کا تہوار ہے یا ہندوؤں کا؟ ٹھیک ہے، وہ جی تفریح ہے۔ تفریح کا کیا معنی ہے؟ یعنی کافر بن جاؤ، یہ اچھی تفریح ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے؟ کہتے ہیں جی کہ میں ایک پیر سے بیعت ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جب پیر طریقت کے اعلی مقاموں میں پہنچتے ہیں تو اللہ اس کے اندر حلول کر جاتے ہیں۔ چلو جناب ہم تمہارے پیر کو مان لیتے ہیں کہ حلول کر لیا، تو اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، پیر صاحب کو بھی 15 دن کے لیے بند رکھو، نہ کھانا دو نہ پانی دو، حلول کا مسئلہ سمجھ آ جائے گا، اچھی طرح حلول ہو جائے گا۔ ان کو کہو حضرت آپ طریقت کے اعلیٰ مقام پہ ہیں اور اللہ آپ کے اندر ہے اور اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، لہذا 15 دن ہم آپ کو کمرے میں بند کرتے ہیں، کھانا بند، پینا بند، ہر چیز بند۔ انشاءاللہ 15 دن کے بعد جب آپ دروازہ کھولیں گے نا، حلول بھی ہو گیا ہوگا، نزول بھی ہو گیا ہوگا۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے کہ اللہ کسی میں حلول کر جاتا ہے۔ یہ تو حلولیہ فرقہ جو ہے وہ تو کافر فرقہ ہے، جن کا عقیدہ تھا کہ اللہ حضرت علی میں حلول کر گئے، اسی لیے تو وہ کہتے ہیں نا مولا علی، وہ تو السلام علیکم بھی نہیں کہتے نا، علی مدد، اس نے کہا مولا علی مدد۔ حضرت حسین کی مدد کی نہیں، ان کی مدد کریں گے کبڈی میں۔ کوئی عقل ہے؟ اب کوئی پردے شردے نکل گئے ہیں دماغ کے۔ حضرت حسین تو شہید ہو گئے، مولا مدد کرنے تو نہیں پہنچے۔ تم کبڈی کھیلتے ہو تو یا علی مدد، حضرت علی آ جاتے ہیں تمہیں طاقت دینے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کرکٹ کھیلتے ہیں تو یا علی مدد، ماشاءاللہ حضرت علی یعنی کرکٹ کے بھی کھلاڑی تھے، ہاکی کے بھی پلیئر تھے، اور ماشاءاللہ بیڈمنٹن بھی کھیلتے ہوں گے، فٹ بال بھی کھیلتے ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ بچائے کفر سے بس۔ اگر آدمی نے کسی دوسرے کے لیے حج یا عمرہ کرنا ہے تو نیت جب کرے گا اسی کے لیے کرے گا، سیدھی سی بات ہے۔ میں مکہ میں لے آ رہا تھا 4 سال پہلے، ماشاءاللہ اتنا جلدی مسئلہ پوچھنے آ گئے ہو یار، 1-2 سال اور صبر کر لیتے۔ تو بہرحال کہتے ہیں جی کہ مجھے مکہ آنے کے لیے ٹیکسی نہیں ملی، گاڑی نہیں ملی، میں نے احرام کھولا واپس چلا گیا۔ تو اگر آپ نے احرام باندھ لیا تھا، 2 رکعت پڑھ لی تھی، لبیک پڑھ لیا تھا، تو آپ کے ذمے ہے کہ اگلے سال حج بھی کرو اور دم بھی ادا کرو۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ اگر زمزم کا پانی ہم بدن پہ ڈالیں، بالکل ڈالو، کیوں نہ ڈالیں، علاج ہے، شفا ہے۔ ہمارے ہاں بلوچستان میں لوگ جو ہیں کمر دانی باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وضو ٹوٹتا ہے جب ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ۔ کہتے جی کہ ظہر کی اذان یہاں ہوتی ہے زوال ہونے کے بعد، تو ظہر کی اذان کے بعد ہم بالکل سنتیں پڑھیں۔ اذان زوال ہوتا ہے، خدا کے بندے 10-15 منٹ پہلے زوال ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کا آسان حل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دھوپ میں آگے کھڑے ہو جاؤ، اپنے سائے کو دیکھو، ڈھل گیا والا برابر ہے، ڈھل گیا، زوال ہو گیا، بس کون سا مشکل مسئلہ۔ ایسے لکڑی کھڑی کر دو، اس کا سایہ دیکھ لو۔ اگر خطبہ جمعہ کے دوران میں حضور کا نام مبارک آئے، دل میں درود پڑھتے رہیں، زبان میں نہیں۔ امام دعا کرے، دل میں آمین کہیں۔ یہ لوگ شروع جو کرتے آمین آمین آمین، یہ تو بالکل ناجائز ہے، قرآن کے خلاف۔
ہیں کہ دشمن جب حضور کو ڈھونڈ رہے تھے، ایک عورت نے نشاندہی کی تھی، وہ پتھر بن گئی، تو نشاندہی کرتی تو حضور کو پکڑ لیتے نا دشمن، حضور کو تو نہیں پکڑ سکے۔ تمہیں کیسے پتہ لگ گیا کہ نشاندہی کی تھی؟ تمہیں عورت نے بتایا تھا پتھر بننے کے بعد یا پہلے؟ یار جب جھوٹی بات ہو تو تھوڑا اپنا عقل بھی استعمال کر لیا کرو نا، سارا مولوی کا دماغ خراب تو نہ کرو نا۔ مجھے بھی کچھ، ایک تو آپ دعا نہیں کرتے، میں بیمار رہتا ہوں، اللہ شفا دے۔ دعا تو مفت ہوتی ہے یار، کوئی پیسے تو نہیں مانگتا، میں دعا مانگتا ہوں نا آپ سے، اور وہ بھی پابندی نہیں، جب یاد آ جائے۔ اگر ہم قضا نمازیں حرم میں پڑھیں گے، ان کا بھی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، جو بھی عبادت کرو گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں جی کہ شریعت میں سفید داڑھی کو سرخ کرنے کا کیا ہو؟ حضور کا حکم ہے کہ غیر الشیب ولو بشیء، اپنی داڑھی کی سفیدی کو تبدیل کرو چاہے کسی رنگ سے کرو۔ تو اب محدثین فرماتے ہیں کہ سیاہ رنگ چونکہ حرام ہے تو لہذا ایک حدیث میں آتے الحناء والکتم، کہ مہندی اور قتم ملا کے لگاؤ۔ اب قتم ہمیں تو ملتا نہیں بھائی، ہم تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے۔ قتم اصل کہتے ہیں، یاد رکھو، نیل کے پودے ہوتے نا، اب تو نیل آ گیا نا کیمیکل کا بنا ہوا، پہلے دور میں نیل کاشت ہوتا تھا، اس کے پودے ہوتے تھے، تو اس کا جو پتے ہیں نا اس کو سکھا لو سائے میں اور پیس کے مہندی میں ملا دو، یہی قتم۔ اور بھائی کسی نے کیا کر دیا اسپیکر کو، پتہ نہیں کیا کھیلتے رہتے ہیں نا، کیا کرے آدمی۔ انا للہ و انا، کھڑے نہیں ہو سکتے حاجی صاحبان۔ بہرحال جو لوگ اوجڑی کھاتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو ویسے تمہاری ہوتی ہے؟ اوجڑی کے بغیر نہ کھاؤ پھر دعا کر لو۔ اللہ کے بندے صرف اوجڑی کیوں پوچھتے ہو؟ 95% تمہارے اندر حرام ہے، اوجڑی تو پھر بھی مکروہ ہے، حرام تو نہیں ہے۔ ہمارا تو 95% کھانا حلال نہیں ہے۔ یہ جو ہم چائے پیتے ہیں کیا ہے؟ دیکھو نا، آخر چائے کی عادت کیوں ہو جاتی ہے؟ مجھے سمجھاؤ کہ چائے پینے والے کو چائے نہ دو نا پاگل ہو جائے گا۔ اچھا پیپسی ہے، یہ جتنے آپ کے بیوریج ہیں، چھوٹا بچہ ہو نا 2 سال کا، اس کو چمچ سے 2 دن پلاتے رہیں، پھر ڈبہ وہاں رکھ دیں، یہاں سے بیچارہ ڈڑک کے وہاں پہنچے۔ کیا آخر کیا چیز ہے جو لگ جاتی ہے؟ ساری بلائیں ہیں، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ بس سود کا کفارہ کیا ہے؟ توبہ کرو، جو سود لے بیٹھے ہو جا کے غریبوں کو دے دو، ثواب کی نیت نہ کرو۔ اگر واجب الطواف بھول جائے، جب یاد آئے پڑھ لو، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.